سرزمین پشاور نے عالمی سطح پر کئی شخصیات کو جنم دیا۔ ان میں ایک نام ایسا بھی ہے جس نے 100 سال قبل عالمی شہرت حاصل کی اور 3 ملکوں کے جھنڈوں کے سائے میں مدفن ہے۔ مگر افسوس، جہاں انہوں نے بچپن سے جوانی گزاری، آج اس گلی کے باشین کو جانتے تک نہیں۔ ہم پشاور کے کوہاٹی دروازے سے متصل محلہ سمدو، جسے سمدو گلی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کے سپوت عبدالرحمن پشوری کا ذکر کر رہے ہیں۔ عبدالرحمن بے نے 1886 میں معروف تاجر اور گورنمنٹ کنٹریکٹر حاجی سمدانی کے گھر آنکھ کھولی۔ غلام سمدانی کا مسجد قاسم علی خان کی تعمیر میں بڑا کردار ہے۔ وہ اسی مسجد کے احاطے میں آسودہ خاک ہیں۔ وہ تو ترکی میں شہید ہوئے نا، جو ہمارے بڑے شہید ہیں، بڑے ظلم ہیں ہمارے یہاں۔ کس کس کو آپ یاد کریں گے؟ ان کی دنیا بھی اس وقت اچھی، لوگوں نے ان کو بڑی پذیرائی دی تھی، اور پھر آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو اچھے مقام دے گا، لیکن ان کا کوئی نام بھی نہیں لیتا۔ وہ کہتے ہیں گمنام سپاہی، سمدو ٹھیکیدار کہتے تھے اس کو۔ ان کے گھر جو تھا تو اس گھر میں وہ تو مہمان نے انہوں نے خریدا تھا، وہ گھر اندر کر کیا نا۔ ہمارے یہاں اس کو تو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے، ان کو بڑی عزت کرتے ہیں۔ یہ موجودہ حکومت ان کا حکمران صدر ہے، اس نے آ کے یہاں اسمبلی میں تقریر میں کہا عبدالرحمن پاکستانی، عبدالرحمن پشاوری کہا اس نے، تو پاکستان سے کہا، تو میں نے اس کو کہا he belong to my city۔ حاجی غلام سمدانی کے بڑے صاحبزادے بیرسٹر عبدالعزیز نے پشاور میں مسلم لیگ کی بنیاد ڈالی۔ دوسرے فرزند یحییٰ جان خان اور محمد یونس خان اعلیٰ تعلیم یافتہ اور روشن خیال قوم پرست تھے۔ یحییٰ جان خان کانگریس کے دور میں صوبائی وزیر تعلیم بھی رہے۔ فخر افغان خان، عبدالغفار خان ان کے سسر تھے۔ محمد یونس خان کانگریس کے دیرینہ کارکن تھے، وہ دلی میں ہی رہے، تاہم جرأت و اصرار میں غازی عبدالرحمن بے سبقت لے گئے۔ عبدالرحمن پشوری 1906 میں میٹرک کے بعد مزید تعلیم کے لیے علی گڑھ چلے گئے۔ ان دنوں تحریک خلافت کا بڑا چرچا تھا۔ عبدالرحمن پشوری بھی تحریک سے متاثر ہوئے، چنانچہ تحریک خلافت کی طرف سے ڈاکٹر مختار احمد انصاری کی زیر قیادت طبی وفد کے ہمراہ 17 دسمبر 1912 میں ترکی پہنچے اور ترک بھائیوں کی خدمت میں پیش رہے۔ انہوں نے ترکی کو ہی اپنا مسکن بنا لیا۔ ترک زعما کی قدر و منزلت کی بدولت غازی عبدالرحمن ترک فوج میں بھرتی ہو گئے اور کرنل کے عہدے تک پہنچے۔ ترکی کے سابق نائب صدر رؤوف پاشا نے انہیں اپنا بھائی بنا لیا۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک کی حکومت نے انہیں افغانستان میں ترکی کا سفیر مقرر کیا۔ 1921 میں عبدالرحمن کو حکومت ترکیہ نے بے کا خطاب دیا۔ 21 مئی 1925 کو عبدالرحمن بے کو ایک ارملی باشندے نے گولی کا نشانہ بنا دیا۔ 40 دن موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد جانبر نہ ہو سکے اور 30 جون 1925 کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ غازی عبدالرحمن کی قبر پر 3 ملکوں ترکی، پاکستان اور افغانستان کے جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ وہ استنبول کے قبرستان شہداء میں مدفن ہے۔ غازی عبدالرحمن بے بطور سفیر ملنے والی تنخواہ حریت پسندوں کو دیتے تھے۔ عبدالرحمن پشوری نے شادی نہیں کی تھی۔ والدہ کے اصرار کے باوجود ایک غلام ملک میں واپس آنے سے انکار کر دیا۔ ترک صدر طیب اردگان نے 2016 اور 2020 میں پاکستان کے پارلیمنٹ سے خطاب میں غازی عبدالرحمن شہید کو ترک قوم کا ہیرو قرار دیا۔ عبدالرحمن شہید وزیر اعظم عمران خان کی معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر کی والدہ کے رشتے میں ماموں تھے۔ پشاور کی سمدو گلی میں اب غازی عبدالرحمن کے والد کی تاریخی حویلی کی جگہ فلیٹس بن چکے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ غازی عبدالرحمن شہید کی اس گلی سے تعلق کے حوالے سے دنیا کو آگاہ کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ متعلقہ حکام گلی کے کونے پر کتبہ نصب کرے جس پر عبدالرحمن شہید کے حوالے سے مکمل معلومات درج ہوں۔